اسی عظیم آباد کے نام 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. شکست بزم کی روداد ہے یہ، شکست بزم کی روداد ہے یہ، زمیں بے دل کی کوئے شاد ہے یہ، زمیں بے دل کی کوئے شاد ہے یہ، اور ادب سے سر جھکاتی ہے غزل بھی، دبستان عظیم آباد ہے یہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، دبستان عظیم آباد ہے یہ. واہ واہ واہ. عظیم آباد اور اردو کے مشاعرے کی بات ہو تو اردو کے سلسلے میں کچھ نہ کہا جائے یہ بھی زیادتی ہوگی. تو 4 مصرے میں سنا رہا ہوں آپ کو اردو سے متعلق، کہ اپنے ہی گھر میں اس کو پشیمان کر دیا، اپنے ہی گھر میں اس کو پشیمان کر دیا، اردو کو دیش بھکتوں نے ہلکان کر دیا. واہ. اور چک بست کی فراق کی بیٹی تھی جو زباں، چک بست کی فراق کی بیٹی تھی جو زباں، کچھ کافروں نے اس کو مسلمان کر دیا. واہ واہ. چک بست کی فراق کی بیٹی تھی جو زباں، واہ واہ. کچھ کافروں نے اس کو مسلمان کر دیا. 4 مصرے اپنے متعلق پڑھ رہا ہوں. جی عطا فرمائیں. کہ شاد سے ناشاد ہوتا جا رہا ہوں، شاد سے ناشاد ہوتا جا رہا ہوں، بے اثر فریاد ہوتا جا رہا ہوں، اور زندگی ویراں حویلی ہو گئی ہے، زندگی ویراں حویلی ہو گئی ہے، میں عظیم آباد ہوتا جا رہا ہوں. واہ واہ واہ. زندگی ویراں حویلی ہو گئی ہے، میں عظیم آباد ہوتا جا رہا ہوں. حضرات نظم کی داد نہ دیں لیکن میرے جرت کی داد دیں. وہ یہ کہ میں ایک 5 مصروں کی ایک چھوٹی سی نظم پیش کر رہا ہوں غزلوں کی اس محفل میں، اس شعر و نغموں کی محفل میں. اس سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 5-6 مصروں کی ایک غزل، ایک نظم پیش کر رہا ہوں، اور ویسی نظم جو آزاد ہے، پابند نہیں ہے. واہ. اور جو اگر توجہ سے آپ سنیں گے تو اس کی تہ تک آپ پہنچ جائیں گے. کہ ہر ایک سمت چمن میں سفید تختی پر جلی حروف سے لکھی ہے یہ ہدایت خاص، کہ اس چمن میں کوئی پھول توڑنا ہے منع. ارے واہ 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 واہ. ہر ایک سمت چمن میں جلی حروف میں لکھی ہے یہ ہدایت خاص، کہ اس چمن میں کوئی پھول توڑنا ہے منع. تمام اہل چمن خوش ہیں، گلاب ہنستے ہیں، کہ دستے گلچی سے اب ان کو مل گئی ہے ہما. واہ واہ واہ. جلی حروف میں لکھی ہے یہ ہدایت خاص، کہ اس چمن سے کوئی پھول توڑنا ہے منع. تمام اہل چمن خوش، گلاب ہنستے ہیں، کہ دستے گلچی سے اب ان کو مل گئی ہے ہما. اب یہاں سے گریز ہے. جی عطا فرمائیے. کہ دستے گلچی سے اب ان کو مل گئی ہے ہما، مگر یہ بات ذرا سی انہیں نہیں معلوم، مگر یہ بات ذرا سی انہیں نہیں معلوم. جلی حروف میں لکھی تو ہے ہدایت خاص، جلی حروف میں لکھی تو ہے ہدایت خاص، کہ اس چمن میں کوئی پھول توڑنا ہے منع. جلی حروف میں لکھی تو ہے ہدایت خاص، کہ اس چمن میں کوئی پھول توڑنا ہے منع. پڑھیں گی کیسے مگر یہ ہدایت دستور، پڑھیں گی کیسے مگر یہ ہدایت دستور، ہوائیں اندھی ہیں پڑھنا تو جانتی ہی نہیں. ارے واہ 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 واہ. اس لیے میں باوجود اس کے کہ ابھی صدر کا عہدہ میرے پاس ہے، میں اپنے حقوق سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور بہت چند منٹوں میں آپ کی باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہار کے مختلف اردو کے اصناف کے بارے میں بڑے اچھے مضامین آئے، اور سب سے خوبصورت شروعات تو غضنفر علی نے کی، کہ ایک بہت ہی کم عرصے 10 منٹ کے اندر انہوں نے ایک پورا جائزہ پیش کر دیا. باقی تمام مقالہ نگاروں جن کا نام لے کر میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ افسانہ نگاری ہو یا غزل ہو یا نظم ہو یا مثنوی ہو یا تنقید کی روایت ہو، تحقیق کی روایت ہو، ناول نگاری کی روایت ہو، اس پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو لکھی ہے، کہی ہے انہوں نے، اور چند الفاظ میں انہیں کوزے میں بند کر کے پیش کیا ہے. ہم ان کے مقالوں سے یقیناً استفادہ کریں گے. خاص طور سے ہمارے دوست
اور چھوٹے بھائی میں کہتا ہوں ولی احمد فاطمی نے کچھ بڑے اہم سوالات اٹھائے، اس کا جواب اگلے جشن اردو میں دیا جائے گا، اس لیے کہ اب یہ موقع نہیں ہے اس کا جواب دینے کا۔ بہرحال وہ سوالات بہت اہم ہیں اور ان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ حضرات، مبارکباد کے مستحق سب سے زیادہ آپ سامعین ہیں جنہوں نے ہمیں برداشت کیا اور کل سے برداشت کر رہے ہیں۔ امتیاز کریمی صاحب اور ان کے رفقائے کار تو مبارکباد کے مستحق ہے ہی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہار نے جہاں مختلف اصناف پہ اپنی پہل کی ہے، جشن اردو کا بھی انعقاد یہاں ایک نئی پہل ہے اردو دنیا میں۔ پورے ہندوستان میں اس نوعیت کا جشن ابھی تک نہیں منایا جاتا، یہ مستقل منایا جا رہا ہے 2012 سے، اور امید ہے کہ یہ بھی 2112 تک یہ منایا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے نہ صرف مجھے مہمان خصوصی بنایا بلکہ 2 in 1 کے طور پر بعد میں صدر بھی بنا دیا، اور اس 2 حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق آپ ہیں جنہوں نے اتنے صبر کے ساتھ ہمارے مخالفوں کو اور ہماری تقریروں کو برداشت کیا۔ بہت بہت شکریہ۔